أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا، اور جب یہ منافقین ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا، قالوا تو یہ منافق کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے کر آئے ہیں، وإذا خلوا إلى شياطينهم جب یہ رجوع کرتے ہیں اپنے سرداروں کے طرف جاتے ہیں اور یہ اپنے سرداروں سے ملتے ہیں، قالوا کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون سوائے اس کے نہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق کرتا ہے ان منافقین کے ساتھ، ویمدہم فی طغیانہم اور مہلت دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ اندھے اور سرگردان ہو رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 14 اور 15 کا تلاوت اور ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ آج اللہ رب العزت منافقین کے دو رخ کو بیان کر رہا ہے۔ منافق کے اللہ رب العزت راز فاش کر رہا ہے، منافق کا راز اللہ کھول رہا ہے، ان کے عیب کو بتا رہے ہیں۔ وہ یہ دو رخی یہ ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں یعنی ابو بکر اور صحابہ سے، جب وہ ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آمنا ہم ایمان لے کر آئے، خوش آمد کے طور پر انہیں خوش کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور جب اذا خلوا الی شیاطینہم اور جب یہ اپنے سرداروں سے ملتے ہیں، اپنے بڑوں سے ملتے ہیں، اپنے وڈیروں سے ملتے ہیں تو قالوا انا معکم ان کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اپنے بڑوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہی منافق کا سب سے بڑا پہچان ہے اور یہ اس کا دو رخہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ سمجھے کہ یہاں پر اللہ نے ان کے سرداروں کو، ان کے بڑوں کو شیطان کہا ہے۔ یہ اس لیے کہا ہے کہ پہلے تبلیغ ہو چکی، پہلے انہیں دین حق کی دعوت دے دی گئی، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتلایا گیا، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ جب وہ سرکش ہوئے، قبول نہیں کیا تو اللہ نے کہا یہ شیطان ہے، ورنہ تبلیغ سے پہلے اللہ نے ان کو نہیں کہا تھا۔ جب تبلیغ ہو گئی مکمل، اتمام حجت ہو گیا، بات مکمل ہو گئی، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو اب اللہ نے کہا کہ یہ شیطان ہے۔ اور قالوا انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہے، انما نحن مستہزئون اور سوائے اس کے نہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ ان کا مذاق ہے، ہم مسلمانوں کو ورغلا رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھے، اللہ مذاق کر رہا ہے یہ تو فعل عبث ہے، یعنی فضول بات ہے، اللہ کیسے ایسا کام۔ یہاں پہ یاد رکھیے یہ مشاکلت ہے، مذاق نہیں مشاکلت ہے۔ مشاکلت اس کو کہتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں آپ اسی انداز میں جواب دو۔ جیسے منافق کہہ رہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے، اللہ مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ یعنی گویا ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کے انداز میں جواب دینے کو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور دوزخی جب دوزخ کے اندر چلے جائیں گے تو پھر یہ جتنے منافقین ہوں گے یہ تو سارے جہنم کے اندر ہوں گے، تو ان منافقین سے کہا جائے گا کہ ابھی تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور تمہیں جنت میں پکارا جائے گا اور تمہیں جنت کا راستہ مل جائے گا۔ اتنے میں جنت کا دروازہ کھل جائے گا، جنت کی ہوائیں شروع ہو جائیں گی، یہ منافق بھاگتے ہوئے جہنم سے جنت کی طرف جائیں گے،
جیسے یہ دروازے کے قریب جائیں گے تو اللہ دروازہ بند کر دیں گے، تو وہ وہاں پر جو ہے نا پشیمان اور شرمندہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک مذاق ہے۔ قیامت میں یہ بہت ساروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت انہیں دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت کا حکم نہیں مانتا، اللہ کے راستے پہ نہیں چلتا، ان کے ساتھ اللہ رب العزت ایسا ہی کہیں گے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور مہلت دیتا ہے ان کی سرکشی میں۔ انسان جب گناہ کا حد پار کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اپنے قدرت کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، پھر دل سیاہ پڑتا ہے، آنکھیں بالکل بند ہو جاتی ہے، کام چھوڑ دیتے ہیں، اہل حق کی طرف سوچنا ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایسا ہی ہے منافقین کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو مہلت دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، یعمہون، اور سرگردان ہو رہے ہیں، اندھے ہو رہے ہیں۔ اندھے کا مطلب ہے کہ دل ان کا مردہ ہو گیا ہے، اور جب دل مردہ ہو گیا ہے تو اب یہ پاگلوں کی طرح گھومتے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا یہ حال بیان کیا ہے۔ خلاصہ